ایک اور مشہور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ 2 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کے عذاب کو منکشف فرما دیا تھا۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ ان کو ایسی 2 باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان 2 باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایسی جگہ پر یا اس طرح سے پیشاب کیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں آ گئی، اس احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا بھی سبب قرار دیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دوسروں کا کوئی راز کھول دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ اب وہ بات آپ جا کر دوسروں سے کہہ دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ غیبت اور چغلی کا گناہ اتنا بڑا عظیم اور سنگین گناہ ہے۔ اس کی سنگینی آپ نے احادیث کے اندر سنی، لیکن جتنا سنگین ہے آج اتنی ہی اس کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے۔ مجلسیں ان سے بھری ہوئی ہیں، زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خدا کے لیے اس کو لگام دو اور اس کو قابو میں رکھو اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلاؤ، ورنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، فتنے، فساد، دشمنی، خدا جانے کتنی خرابیوں کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو جو عذاب اس کی وجہ سے ہونے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو، اور وہ برائی اس لیے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی کرنا مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق دوستی اور محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے کہیں یا اس کے شوہر سے لگائیں، اب شوہر بھی بیوی سے ناراض ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان۔ یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ آج کل یہ مسئلہ عام ہو رہا ہے، گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک اس چغلی کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام درم برم ہو گیا ہے، گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے، اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی بڑی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت علا ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور یعنی جو ادھر کی ادھر لگاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔